بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے، انہوں نے اپنے پاس آنے والی عورتوں کو کیسے تنبیہ کے طور پر نصیحت کی، اور ہماری یہ ویڈیو خصوصاً خواتین کے لیے بڑی مفید اور اہم ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو ناظرین قدر، دین اسلام اصول و ضوابط پر مبنی ایک خوبصورت دین ہے۔ اسلام ایک مکمل طور پر معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں اسلام نے عورت کو بھی ایک خاص مقام دیا ہے۔ جس طرح اسلام میں مرد کا مقام ہے، اس طرح عورت کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ اگر عورت اپنے مقام کو، اپنی عزت کو برقرار رکھتی ہے، اسلام کے اصولوں پر چلتی ہے، اور اسلام نے جو گھر میں رہنے کے لیے طور طریقے عورت کو بتائے ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرتی ہے، تو اس میں عورت کا اپنا ہی فائدہ ہے اور عزت بھی۔ دنیا میں کسی مذہب نے عورت کو اتنا مقام نہیں دیا جتنا اسلام نے اسے عزت اور مقام دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بھی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ و مرشد سے ملاقات کی غرض سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہیں آپ کچھ نصیحت کے طور پر سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا انہوں نے عورتوں کو یہ نصیحت کی کہ اے عورتوں، اپنا ہمیشہ خیال رکھنا، اپنے پردے کا اچھی طرح اہتمام کرنا، اور بالوں کو کبھی کھلا مت رکھنا، اپنے سر کو کبھی ننگا مت ہونے دینا، کیونکہ اسی چیز میں تمہاری عزت اور مقام ہے۔ اگر تم اپنے سر کو ننگا رکھو گی اور ایسے ہی گھر میں چلتی پھرتی رہو گی تو یاد رکھنا تمہارے مال و جان میں کمی ہوگی، تمہاری اولاد میں تنگی ہوگی، تمہاری پریشانیاں بڑھ جائیں گی، پھر تم اپنے مقدر سے شکوہ کرو گی، اپنے نصیبوں کو برا کہو گی اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ گی۔ اس لیے بہتر ہے گھر میں رہ کر پوری طرح حفاظت کے طور پر رہنا، اپنے سر سے کبھی چادر اترنے مت دینا، اپنے سر کو کبھی ننگا نہ رکھنا۔ تو ناظرین، یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اگر وہ اس چیز پر عمل کرتی ہیں تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ تو ناظرین گرامی، اسلام بھی عورت سے یہی چیز چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی حفاظت کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بلا وجہ اپنے سر کو ننگا کرتی ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں بھی پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان پر باریک اور تنگ کپڑے ہوں گے، ایسی عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ تو ناظرین گرامی، آخر میں عورتیں جب بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو اترنے والے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی۔ بعض عورتیں یہاں تک کہ اپنے بالوں کو فروخت کر دیتی ہیں، پھر کوئی آپ کے بالوں کے ذریعے بڑی آسانی سے جادو اور جنات کے اثرات کروا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہی جادو وغیرہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیاطین اور جنات بھی ہم پر جادو کرتے ہیں۔ اکثر عورتیں اپنے سر سے اترے ہوئے بالوں کو باہر یا پانی کی نالی وغیرہ میں پھینک دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار گھر میں چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے نکل آتے ہیں جو کہ تھوڑے لمبے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رہے، وہ سانپ کے بچے نہیں ہوتے بلکہ وہ عورتوں کے بال ہوتے ہیں۔ جب سر کے اترے ہوئے بال عورتیں باہر پھینک دیتی ہیں تو یہ ہوا وغیرہ میں اڑ کر پانی کی نالی یا کھڑے ہوئے پانی میں گر جاتے ہیں۔ پھر جنات ان بالوں پر جادو کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بال سانپ کے بچوں کی طرح ہمیں گھروں میں نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔